میں ہوں ثنا خان اور پروگرام ہے انووک. آج میں موجود ہوں ڈی پی او آفس ڈی پی او صاحب عیسیٰ خان سخیرہ صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر آپ کی تعیناتی قصور ضلع قصور میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا, کیسے ایکسیپٹ کیا آپ نے؟ جی جب میں یہاں پہ پوسٹ ہوا تو سب سے بڑا چیلنج کرائم کا تھا. جو 15 کالز ہیں اس میں کافی زیادہ تیزی تھی. خصوصاً اگر ہم رابری سنیچنگ ڈیکوائٹی کی کالز کی بات کریں تو ہماری آن ایوریج ڈیلی تقریباً 30 سے 35 کالز آلموسٹ مور دین 25 آن ایوریج چل رہی تھیں. اس کے اوپر ہم نے ایک حکمت عملی بنائی اور الحمدللہ اب جب ہم 3 ماہ مجھے ایگزیکٹلی یہاں پہ ہو چکے ہیں تو ہماری آن ایوریج کالز جو ہیں وہ انڈر 10 آ چکی ہیں پر ڈے. کسی دن ہماری 5 کالز ہیں, کسی دن 6-8, یعنی آن ایوریج ہم تقریباً 7-8 پہ آ چکے ہیں, جو کہ بہت بڑی ریڈکشن ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز تھے. ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا فیکٹر تھا. ہم نے تمام اپر سب آرڈینیٹس کا انٹرویو کیا, بیٹ وائز کرائم کی پروفائلنگ کر کے ان افسران کو وہاں تعینات کیا. بہت سے ایسے افسران تھے جو نان آپریشنل ڈیوٹیز پہ تھے, ان کو وہاں سے نکالا, ان کو آپریشنل ڈیوٹیز پہ بھیجا. یہاں تک کہ اپنا اسٹیکر دلی اور جو ہمارے پاس غیر ضروری دفتر میں بہت سارا اسٹاف ہوتا ہے اس کو بھی تھانوں میں پوسٹ کیا. اسی طرح ہمارے پاس 80 بائکس تھیں جن کے اندر سے 22 بائکس آن روڈ تھیں, باقی 58 بائکس آف روڈ تھیں. تو ہم نے ان بائکس کو ریپیئر کروایا سول سوسائٹی کی ہیلپ سے, اور اس کے بعد ان بائکس پہ ہم نے ڈولفن کی طرز پہ ایگل اسکواڈ بنائی اور ان کو جہاں جہاں پہ کرائم کے ہاٹ اسپاٹس تھے ان ایریاز میں ان کی پیٹرولنگ کروائی اربن بیٹس میں. اس سے ہماری بہت زیادہ فرق پڑا. یعنی ہمارا تقریباً 1.5 ماہ کے اندر کوئی 500 کے قریب چوری کی بائک سڑکوں سے انجن چیسز چیک کر کے تھرو ایپ انہوں نے پکڑی. ہمارے درجنوں اشتہاری, اسی طرح ہمارے کوئی 80,000 کے قریب افراد کو, گاڑیوں کو چیک کیا گیا. تو یہ بہت بڑی ایک ہماری ایک اس میں کاوش تھی کہ ہم اپنے جوان ایسے جو کہ 40 ایئرس سے کم ہوں ان کو تھانوں میں پوسٹ کریں, ان کو لیڈ سے ٹریننگ کروائیں اور اس کے بعد ان کو ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ اپنے اشتہاری اور ان کو پکڑیں. اسی طرح ہمارے ریسورس مینجمنٹ تھی, گاڑیوں کی ایلوکیشن, فیول کی ایلوکیشن, تمام گاڑیوں میں ٹرکرز کی انسٹالیشن اور ساتھ کرائم ہاٹ اسپاٹس کو اسٹڈی کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہم یہ اچیو کر پائے. سر بات ہم جب قصور کی کریں تو قصور پہ کرائم ریشو بہت زیادہ تھا. مطلب سمجھے کہ یہ ایک طرح کا کچے کا علاقہ بنا ہوا تھا. آج سے 4 مہینے پہلے پریویس چلے جائیں تو یہاں پر دہشت گردی, یہاں پر ڈرگس, مرڈر, قبضہ مافیا, تو ان سب چیزوں پہ اوور کم ایک دم کیسے پاسبل ہو سکتا ہے اور یہ کیسے آپ نے ممکن بنایا؟ کیونکہ ابھی تو بہت سارے انکاؤنٹرز آپ کے میں نے دیکھے ہیں, بہت سارے معاملات آپ کے پڑھے. پہلے ہم ڈرگس سے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈرگس کو بتائیں کہ کیا آپ کی حکمت عملی تھی؟ ہم نے ڈرگس کے حوالے سے جو ہمارے سابقہ ریکارڈ یافتہ تھے ان کو اسٹڈی کیا. ہم نے سول سوسائٹی سے انگیج کیا, میڈیا سے انگیج کیا. جو بھی میسیجز یا فیڈ بیک ہمیں آیا ڈفرینٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی ہم نے ہیلپ لی. تو اس پہ ہم نے پرویکٹیولی ایکشن لیا. ہمارے پچھلے ماہ اگر ہم ملائیں میرے ٹینیور کے تقریباً 150 کے قریب سرچ آپریشنز ہیں, اور ان سرچ آپریشنز کے اندر صرف وہ برائے نام نہیں تھے بلکہ ہم نے پورے ولیجز میں, گھروں میں ٹارگیٹڈ سرچ آپریشنز کیے. اور ہمارے پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کی کارکردگی میں آلموسٹ کوئی 400 kg کے قریب ہم نے منشیات پکڑی ہے. اسی طرح ہم نے جو ہیروئن اور آئس ہے وہ بھی کچھ بڑی مقدار میں 1 kg سے اوپر کی بھی کچھ کاروائیاں ہماری ہیں. تو اس لیے یہ کہ ہم ڈرگز جو ہے وہ کرائم کی نرسری ہے. اس مشن کے ساتھ ہم چلے ہیں. ہم نے اس کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پوری طرح ایریڈیکیٹ کریں ضلع قصور سے. سر پچھلے دنوں آپ نے ایک بہت بڑا مطلب آپریشن کیا ڈرگس کے اینڈ سے. کیا آپریشن تھا اور کیا اس کے ریزلٹس نکلے؟ ہمارے ایس ایچ او صدر پتوکی کو یہ انفارمیشن ملی کہ وہاں ادن ایک گاؤں ہے, وہاں پہ کھلے عام دیسی شراب کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ منشیات فروخت کی جاتی ہے. اس انفارمیشن کے اوپر وہ اپنی نفری کے ساتھ وہاں گیا. اس نے 2 منشیات فروش پکڑے ریڈ ہینڈڈ. اس پر گاؤں کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے, کچھ بااثر لوگ تھے جن کی طرف سے کچھ ریئیکشن آیا, اور اس کے بعد پولیس کو وہاں سے دبوچ کیا گیا. اس پہ ان کو پراپرلی بری طرح سے مارا پیٹا گیا. ہمارے ایس ایچ او کی آنکھ انجرڈ ہوئی, ہمارے ایک جوان کے سر پہ شدید چوٹیں آئیں. کچھ دن قبل ہمارے ایس ایچ او صدر پتوکی کو یہ انفارمیشن ملی کہ وہاں ادن ایک گاؤں ہے صدر پتوکی کی حد میں, وہاں پر کھلے عام منشیات بیچی جا رہی ہے. کچھ گھروں کے اندر پراپر دیسی شراب کی بھٹیاں اور فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں
اور وہاں بڑا اوپنلی یہ کام ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس نے وہاں پر ریڈ کیا. جب وہاں ریڈ کیا تو 2 منشیات فروش انہوں نے وہاں موقع سے پکڑے اور مزید ان کا آپریشن جاری تھا. اتنی دیر میں کچھ شرپسند عناصر وہاں پر آئے, کچھ لوگ وہاں پر ان کو مشتعل کیا گیا اور اس کے بعد ان کو پولیس سے مزاحمت کروا کر وہ دونوں بندے چھڑوا لیے گئے. اس دوران مزاحمت کے دوران ہمارے ایس ایچ او کو آنکھ پر چوٹ آئی, اس کو لاہور ریفر کر دیا گیا. ہمارے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو سر پر شدید چوٹیں آئیں جس کے بعد ان کو لاہور ریفر کر دیا گیا. وہ ابھی بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ان کی قوت سماعت جو ہے وہ ابھی بھی اس میں فرق ہے. اسی طرح ہمارے ایک سیکورٹی کانسٹیبل کو ہاتھ پر فائر لگا جس سے ان کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور باقی جو 4-5 جوان تھے ان کو بھی شدید چوٹیں آئیں لیکن وہ لوکلی یہاں پہ علاج ہو گیا. میں اس وقت ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں تھا, آن لائن ویڈیو لنک میٹنگ میں. جیسے یہ پتہ چلا کہ اس طرح سے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو اسی وقت ہم پورے ضلع کی نفری لے کر تھانے میں پہنچے, وہاں ہم نے ٹیمیں تشکیل دیں اور ہم نے یہ عزم دیا کہ یہ ایک میک اور بریک پوائنٹ ہے. ایک اسٹیٹ کی ریٹ قائم کرنے کا اگر ہم نہیں جواب دیتے تو اس سے اسٹیٹ کی ریٹ ویک ہوگی اور منشیات فروشوں کے خلاف, شراب فروشوں کے خلاف ہمیں ایز اے قوم کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے. اس عزم کے ساتھ ہم وہاں پہ گئے. بعد میں اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی, بعد میں اس میں بہت سی چیزیں, اس کو پولیس کی ایک گڈ فیتھ کے آپریشن کو ناکام کرنے کے لیے بہت سا پروپیگنڈا بھی کیا گیا. لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے جو کیا گڈ فیتھ میں کیا. وہ جو لوگ جو وہاں درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں تھے جنہوں نے پولیس کو وہاں پر پٹتے ہوئے دیکھا, خاموش رہے, کچھ نہ کیا یا اس میں ایکٹیولی انگیج کیا اور جب پولیس کے آنے کی اطلاع ملی تو گھروں سے چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے, دیٹ مینس کچھ نہ کچھ ان کے دل میں گلٹ یا کچھ نہ کچھ ان کو یہ تھا کہ اس طرح سے ہوگا. اور وہاں جب پولیس گئی ہے بعد میں کثیر تعداد میں تو انہوں نے جب وہاں دیکھا تو وہاں باقاعدہ سینکڑوں لیٹرز شراب پکڑی گئی. وہاں سے وہ بھٹیاں برآمد ہوئیں, وہاں پہ پورے ٹبس تھے جن کے اندر شراب سینکڑوں لیٹر موجود تھی. تو یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہے. اچھا سر, ہم منشیات کو بڑا لائٹر موڈ میں, پاکستان میں آئی تھنک اب ہر جگہ کلمیہ ہے, مگر قصور ایک ایسا اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پر اس چیز کی بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے. کتنے ملزم پکڑے گئے ہیں آج تک اور اب آگے ان کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی کی گئی؟ جی ابھی ہم نے میرے اپنے ٹینیور میں اگر ہم بات کریں تو تقریباً 400 کے قریب ہماری FIRs ہوئی ہیں اور اس میں بڑی تعداد میں منشیات جو ہے آف ڈفرینٹ کائنڈز وہ پکڑی گئی ہے. ہم ابھی اس کوشش میں ہیں اور ہم سنسیئرلی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کرائم کی نرسری منشیات کے جو سیلنگ پوائنٹس ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں. جو آدمی منشیات کی لت میں لگ جاتا ہے وہ اپنے گھر کے برتن بھی بیچتا ہے, اپنے گھر والوں پہ مظالم بھی کرتا ہے. اس کے بعد جب گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ روڈ کے اوپر گلتا سڑتا بھی ہے, ایک انسانیت کی تذلیل کا باعث بھی بنتا ہے اور وہ اپنے سروائیول کے لیے کرائم پر مجبور ہو جاتا ہے. اور وہاں سے پھر ایک وائلنٹ کرائم شروع ہوتا ہے. جو آئٹس کے ایڈکٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کے نشے کے, وہ پھر ایک چھوٹی سی 500,000 کے پیچھے بھی جان لینے سے نہیں کتراتے. میرے ٹینیور کے اندر 3 ایسے وقوعے ہوئے جس کے اندر رابری ود مرڈر ہوا. الحمدللہ پولیس نے ایک کیس 49 ڈیز میں ٹریس کیا, ملزمان اریسٹ کر لیے گئے. ایک کیس 3 دن میں ٹریس ہوا, تمام ملزمان اریسٹ کر لیے گئے. ایک کیس ہمارا 10 دن میں ٹریس ہوا اور ملزمان اریسٹ کر لیے گئے. اور یہ چیز دیکھی گئی کہ ان تینوں کے اندر یہ بات مشترک تھی کہ وہ تینوں ڈرگ ایڈکٹ تھے. تو لہٰذا وائلنٹ کرائم جو ہے وہ اس وقت ایک ایسا فیکٹر آتا ہے کہ وہ ان کو ایک وائلنس پر مجبور کر دیتا ہے. یہ جب باڈی ٹوٹتی ہے, جب وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں یا ڈرگس کے نشے کے اندر ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے زیادہ ایک ایگریشن جو نکالتا ہے وہ زیادہ تر ان وائلنٹ کرائمز کی وجہ بنتا ہے. مرڈر کیسز کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ کیسز مرڈرز کے نظر آ رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارا اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک ASI اس کو گولی مار دی گئی اور یہ سارے واقعات یہاں پر پیش آئے. کوئی خوف عوام میں کسی قسم کا کوئی ٹیرر کریٹ کرنے کے لیے کیا پولیس نے کوئی سے حکمت عملی کی ہے جس سے وہ ڈر جائیں ایک دفعہ کہ یار اس طرح کا کام نہیں کرنا دوبارہ؟ ہمارے تقریباً 58 پولیس مقابلے اب تک ہو چکے ہیں اور ان میں ہمارے 9 جوان شدید زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے سینے پر گولیاں کھائی ہیں, جسم پہ گولیاں کھائی ہیں, ان پہ خنجروں کے وار ہوئے ہیں. تو ہم ایک حالت جنگ میں ہیں ان تمام ڈاکوؤں ظالموں کے خلاف اور ہماری بہادر پولیس اس میں بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس میں مصروف عمل ہے. جہاں تک ہم مرڈر کی بات کرتے ہیں تو مرڈر میں اب تک ہمارے تقریباً 118-120 کے قریب کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اس سال میں. جب میں یہاں پہ پوسٹ ہوا
تو میں نے جب اسٹڈی کیا تو ون آف دا مین فیکٹرز جو مرڈر کی ایک بڑی تعداد کے تھے وہ تھے زمینوں کے لڑائی جھگڑے یا قبضوں کے ایشوز. اس کے اوپر ہم نے ایک SOP بنائی جو کہ پورے پنجاب میں ہی چل رہی ہے, لیکن ہم نے اس کی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کی کوشش کی. وہ یہ تھی کہ جو آدمی بھی زمین پہ جس جگہ بھی قابض ہے اس کا قبضہ پروٹیکٹ کیا جائے گا, وہ چاہے مالک ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی بھی اس کو اپنے زور بازو پر آ کر وہاں سے ڈسپوزیس کرتا ہے تو پولیس اس کا اسٹیٹس کو بھی مینٹین کرائے گی اور ایگریسر پارٹی کے اوپر اٹیمپٹ ٹو پوزیشن کا, انلیگل پوزیشن کا پرچہ بھی دے گی. اور اگر کوئی مالک ہے وہ اس کی زمین سے محروم ہے تو یا وہ عدالتی بیلف کے ذریعے جو کہ کنٹیسٹڈ ہو, یا پھر ریونیو کے ذریعے وارنٹ دخل کی کارروائی کے تحت کنٹیسٹڈ, وہ DC صاحب ہمیں لیٹر لکھتے ہیں, اس پہ ہم نفری امداد دیتے ہیں اور پھر جا کے اس کو اس کا حق دلاتے ہیں. جب چیزیں ایز پر لا ہوں گی اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, پروسیجرل ڈیلے ضرور آ سکتا ہے, لیکن اس کے اندر لوگ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتے. اور جب ہم ایک اوپن فیلڈ چھوڑ دیں گے کہ جو آدمی طاقتور ہے, زور بازو پہ ہے, وہ زمین پہ آ کے جائز ہے یا ناجائز ہے بیٹھ جائے, تو پھر قبضہ گروپس کو اس سے تقویت ملے گی. جو جنگل کا قانون نافذ ہوگا, جو طاقتور ہوگا, وہ زور بازو پر بیٹھ جائے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دوران میں قتل کر دیے جائیں گے یا قتل کر دیں گے, اور اس سے پھر ایک اینمیٹیز بڑھتے بڑھتے ایک ایسی خاندانی دشمنیوں میں اور ایک لمبی چین چل پڑتی ہے جس کے بہت دورس نتائج ہوتے ہیں. سر, ڈکیتی کے واقعات کتنے ہیں یہاں پر, کیا شرح ہے, اور آپ کے آنے کے بعد کس طرح سے اس کی روک تھام کی گئی؟ جی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب میں آیا تو آن ایوریج یہاں تقریباً 25 سے ابو کالز تھیں, کچھ دن 30 35 کالز پر بھی کیا, جو کہ فگرز اگر ہم ٹوٹل سنیچنگ, رابری, ڈکوائٹی ملائیں تو 40 کو بھی ٹچ کیا. بعد سے الحمدللہ جب ہم نے یہ ساری حکمت عملی کی, جب ہم نے کرائم کو روکا اور پریونشن کے میکانزم کیے, ہم نے ہر تھانے کے اندر جو TOs تھے, جو سابقہ ریکارڈ یافتہ تھے, ان کی لسٹیں دیں, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا. یہ پولیس کی بڑی عام سی پریکٹس ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے ایک خاص مخصوص ایک تفتیشی کو اس پرٹیکولر کام کے لیے پوسٹ کیا. تو ایکشن اگینسٹ جو پریونٹیو ایکشن تھا وہ پولیس کا شروع ہوا. اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ جو ہمارا ایگل اسکواڈ تھا, 40 ٹیمز ہماری ٹیم میں گئیں, ان سارے ہاٹ اسپاٹس پہ اس سے بہت فرق پڑا. اسی طرح جو ہم نے پلیسمنٹ کی اپنے ہیومن ریسورس کی, اس سے وہ لوگ جو ہائی کرائم لیڈز تھی وہاں ینگ افسران کو SHOs کی پوسٹنگ میرٹ پہ ہوئی, جو کہ CM صاحبہ کا بہت بڑا انیشیٹو تھا کہ اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, مورل میرٹ پر لگے. یہ جو میرٹوکریسی ہے اور لیک آف پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے, یہ آپ کے سسٹم کو ایک دم سے کھڑا کر دیتا ہے. کیونکہ اب جب ہم نے یہ ایگل فورس بنائی, ہم نے کہا 3 مہینے آپ نے اس میں رہنا ہے, ہم نے آپ کو پوسٹنگ دے رہے ہیں, ریسورسز دے رہے ہیں, آپ نے ہمیں آؤٹ کم بیسڈ آپ کی KPIs بنائے کہ جی آپ کی پرفارمنس کو ہم میئر کر سکیں. اب 3 ماہ کے لیے ان کو پتہ ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے, جو اس میں سے اچھا کام کرے گا وہ اپریسیشن لے گا. ابھی ہم نے RPO صاحب یہاں تشریف لائے کچھ دن پہلے یوم شہداء کے ڈیٹ پہ 4 اگست کو, تو ہم نے جو ہماری ہائی پرفارمنس ٹیمز تھیں ان کو ہم نے اپریسیشن لیٹر دلوائے. تو یہ جو ایک اپریسیشن کا اور ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے, اس نے ہمارے کرائم کو, پلس جو یہ لیک آف پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا, اور ساتھ ساتھ جس طرح رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تھا اور نفری کی پراپر یوٹیلائزیشن تھی ان آپریشنل اسائنمنٹس, اس سے الحمدللہ ایک دم جھاگ کی طرح کرائم بیٹھ گیا. اور اس کے بعد جو ہمارے جو لائیو انکاؤنٹرز ہوئے, جو ہم نے سرچ آپریشنز کیے, جو نو گو ایریاز یا انسیف روڈس تھیں ان پہ ڈپلائمنٹ کی, تو اس سے ایک دم بہت فرق آیا. تو اب ہمارا اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہمارا تقریباً 47% جو ہے وہ 15 کال کی ریڈکشن تھی جو لاسٹ منتھ ہم نے میئر کیا تھا. لیکن ہم ایز اے ہول بات کریں تو جہاں کالیں 25 سے 30 35 تک تھیں, اب وہ تقریباً 6 7 8 پر آ گئی ہیں. ہم ابھی بھی آئیڈیل اسٹیٹ پر نہیں گئے, لیکن ہم سٹل اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارا کرائم ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ انڈر کنٹرول ہے. سر, کوئی بھی چیز کی خرابی ایک دم شروع نہیں ہوتی ہے, مگر قصور میں بہت زیادہ کرمنل, جیسے کہتے ہیں نا کہ سوچ, بہت سارے معاملات خراب, اور یہ شروعات مطلب اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا, اور اب ان چیزوں کو جب ہمیں دوبارہ سے صحیح کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس بگاڑ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے معاملات میں پولیس بھی ان چیزوں میں انوالو نظر آتی ہے. جی, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بڑا ایک بیسک ایلیمنٹ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم نے تقریباً 8 سے 9 ایسے ہمارے اہلکار تھے جن کو انکوائری کے بعد ان پہ ایون FIR تک بھی ہوئیں, کچھ ڈسمس بھی ہوئے. تو اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی. ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ ہماری جو نفری ہے, اب جیسے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے کرائم بڑھتا گیا, جس طرح سے آبادی بڑھتی گئی, ایریاز جو ہیں وہ مزید ان میں پاپولیشن جو ہے وہ ڈینس ہوتی گئی, جو کرائم کے حوالے سے نئے نئے طریقے
सोशल मीडिया फिल्म्स एक इन्फ्लुएंस, फिर ये ड्रग्स की जिस तरह पेनिट्रेशन और उस तरह से, और ये ज़ाहिर है कुछ उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो गुर्बत में और सारा फिर सैलाब भी मुल्क में आए वगैरह वगैरह। तो इस तरह के बहुत से फैक्टर्स मिलकर जो क्राइम की तरफ जो है वो एक ट्रेंड बढ़ता जाता है। अब उस ट्रेंड को अपोजिट डायरेक्शन में लाना, अगेंस्ट द टाइड मूव करना, उसको नीचे लाना, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है नफरी के कंस्ट्रेंट्स भी थे। हम अगर शेखुपुरा से कंपेयर किया जाए तो हम उनसे एरिया में, आबादी में, थानों में उनसे बड़े हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो उनकी तकरीबन 1000 नफरी हमसे ज़्यादा है। तो हमें नफरी के बड़े सीवियर चैलेंजेस थे। लेकिन उसके बावजूद जब हमने लोगों को कॉन्फिडेंस इंस्टिल करके, जैसे अजीज साहब का विजन था, उनको जब हमने फील्ड में भेजा, ये 200 लोग जो हमारे जवान जिनको हमने बाइक्स पर भेजा, जो हमने सिर्फ चंद 81 अपर सबॉर्डिनेट 81 बीट्स हमारे 20 थानों की, उनमें जब हमने बंदे टैलेंट के मुताबिक इंटरव्यू करके कैटेगरी के वाइज जब उनको पोस्ट किया तो उससे एकदम से रिजल्ट आना शुरू हुए। और प्लस ये कि ये जो हमारे अवाम हैं ये बड़े बहादुर लोग हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए जहां लोगों ने बड़ी बहादुरी से डाकुओं को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। और जब वो देखते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि पुलिस जो है वो इनको पकड़ेगी, इनको प्रॉपरली जो है वो चालान करेगी, इनको सज़ा यकीनी बनाएगी। दुनिया के लॉ इन्फोर्समेंट का, प्रिवेंशन का एक ही असूल है और वो है सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। जहां पर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट हो जाएगी, क्राइम नीचे आ जाएगा। चाहे आप वो सीसीटीवी की डिटेक्शन मैकेनिज्म बेहतर करवाने से करवा दें, चाहे आप सज़ा का बेहतर कन्विक्शन करवा के थ्रू कोर्ट्स उसको इम्प्लीमेंट करवा दें, या चाहे आप एक्टिव एंगेजमेंट विद रॉबर्स या उनसे इतनी पेट्रोलिंग करवाएं कि जहां कहीं डाकू निकले पुलिस भी वहां पहुंच जाए और उनसे कोई एक्टिव एंगेजमेंट हो। किसी तरह भी जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, दिस इज द ओनली बेसिक प्रिंसिपल जो कि क्राइम को नीचे लाता है। तो वी जस्ट ट्राई टू इंश्योर दैट और इट हैपन। ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह आपने अभी डिजिटल मीडिया की बात की, डिजिटल मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट का वो रुख दिखा रही है जो आज से पहले आवाम नहीं देख पाई थी, आवाम को पता ही नहीं था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप एक छोटी सी बच्ची को हाथ में लिए महबूब लिल्ला DIG साहब के जो हाउसेज हैं वहाँ पर एंटर हो रहे हैं। वो बच्ची आपको कहाँ से मिली? और एक पुलिस का मतलब हम जब पुलिस का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि बहुत ही कोई सख्त इंसान होगा, इंसानियत से हट के होगा, जालिम इंसान होगा, मगर उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची और इतने प्यार से वो लेके उनके हाउस के अंदर जा रहा है। तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम आपकी, और वो बच्ची आपको कहाँ से मिली थी? सदर कसूर थाना है हमारा जी, उसमें एक खारा गांव है। उस गांव को एक कच्ची रोड लीड करती है। उस रोड के एक साइड पे एक नाला है और एक साइड पे खेत है। जहाँ पे रोड, वो जो कच्ची रोड है थोड़ी सी चौड़ी होती है खेतों के साथ, वहाँ पर एक बोरी जो आटे की जिसको थोड़ा कहते हैं, उसके अंदर वो बच्ची डालकर और उसके ऊपर एक गिरा थोड़ी सी लूज़ करके वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये बात 13 जुलाई की रात तकरीबन 11-12 बजे का वक़्त हुआ था। उस वक्त एक बंदा वहाँ से रोड से गुजर रहा होता है, उसने देखा कि उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है, उसने उसको देखा तो वो एक बच्ची थी जो कि जिंदा थी। उसके बाद वो गाँव की तरफ जाता है, वहाँ और लोग भी देखते हैं, वो पूछते हैं भाई ये बच्ची किसकी है। वहाँ पर एक अपना एक शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये बच्ची मिली है। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी औलाद नहीं थी, कुछ ऐसे जिनकी औलाद बचपन में फौत हो गई, कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे दिल से कि वो उसको रखें या जो भी। लेकिन जाहिर है एक ऐसे लवारिस बच्चे का मिलना ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हरकत के अंदर है। उस वजह से मुझे इन्फॉर्म किया कि सर इस तरह का मैटर है और ये बच्ची है और इसके लिए जो भी बेस्ट हमें करना चाहिए। मैंने उसी वक्त जब बच्ची की तस्वीर देखी और उसके बाद जब ये सोचा कि इसकी बेस्ट पॉसिबल इसके लिए कौन सा माहौल या कहाँ पर इसके लिए सूट करेगा, तो मेरे जहन में फौरी तौर पे जो DIG महबूब लिल्ला साहब की जो वाइफ जो फाउंडेशन चला रही हैं वो मेरे जहन में आया। तो मैंने सर को फ़ोन किया और उसी वक्त ही उन्होंने उसमें हामी भरी और उन्होंने बड़े वेलकमिंग वे में उन्होंने ये कहा कि जी आप भेजते हैं आप। हमने फिर उस बच्ची के कपड़े लिए, उसका दूध शूध पेडियाट्रिशियन को दिखाया, उसकी प्रॉपर वो करके और हम उसको हमने जाके हैंड ओवर किया और वो उन्होंने उनको फिर अपने घर रखा और एक बड़ी इज्जत के साथ, और मैं खुद किया और सारा। तो मकसद ये था कि हम इंसानियत जो है, देखें जो जितना सेंसिटिव होता है वो उतना ही पेन लेता है उस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए। हम बतौर पुलिस वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि डेली जब हम इस तरह के वायलेंट और इतनी नेगेटिविटी जब हम देखते हैं, हर तरह के कंप्लेंट, हमेशा हमारे पास कभी कोई अच्छी बात करने नहीं आता, हमेशा वो अपने दुख और अपनी परेशानियों और अपने जुल्म की दास्तान बयान करता है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन साथ साथ हमारा दिल जो है वो इस माशरे से जुल्म ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होता है। जब भी हम कोई ऐसा मजलूम तबका देखते हैं तो हमें दिल में दुख होता है। आपकी बच्ची जो है, अगर ये चंद घंटे देर हो जाती या ये वहाँ पड़ी रहती, किसी जंगली जानवर के हाथ लग जाती, तो वो एक इंसानी जान से महरूम हो जाती। और आज अगर हम देखें कि वो जिस घर में
اور جس لوگوں کے درمیان وہ پل رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی اس کے لیے مہربانی تھی کہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئی. سر وہ بچی کو جب آپ نے گود میں لیا کیا فیلنگس تھیں آپ کی؟ اس بچی میں کچھ بہت خاص تھا, اور اس کی جو پرسیپشن تھی, جو دیکھنے کا طریقہ تھا, جس طرح سے وہ رسپونڈ کرتی تھی, یہ بڑی حیران کن بات تھی. مطلب مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ آج سے اگر 20-25 سال بعد آپ میرے اس انٹرویو کو دیکھیں گے تو وہ بچی پاکستان میں کوئی بہت بڑا نام روشن کر چکی ہوگی, کیونکہ وہ جتنی وہ بریلینٹ تھی, جتنی وہ اتنی چھوٹی چند دنوں کی تھی, اور وہ ساؤنڈ کو اور باقی چیزوں کو, اور وہ اپنی آئیز کو, جس طرح اس کی موومنٹ تھی اور جس طرح سے اس کا ایکسپریشن تھا اور جس طرح وہ رسپونڈ کرتی تھی, وہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری تھا. بلکہ ڈی آئی جی محبوب صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ ان کے اپنے بچوں میں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے بچوں کے علاوہ زیادہ تر کسی اور کا بچہ اتنا اچھا نہیں لگتا کہ بندہ بے اختیار اس کو اٹھا لے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے نہیں اٹھائے, لیکن اس بچی کو میرا گود سے اتارنے کو دل نہیں کرتا. دیر از سم تھنگ اباؤٹ ہر جو کہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے. سر وہ ویڈیو جو میں نے دیکھی نا, تو وہ جس پروٹوکول سے آپ انٹر ہو رہے ہیں اس بچی کو لے کے, آپ اوبیسلی ان کے وہ پیرنٹس وہ اپنے آپ کو ماما بابا بلواتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں, تو وہ جس پروٹوکول سے آپ انٹر ہو رہے ہیں اس پروٹوکول سے اور اس بچی کی چیزوں پتہ نہیں کیا اٹریکشن تھی کہ جس سے پھر میں نے آپ کو گوگل پہ سرچ کیا, میں نے اچھا پھر بعد میں مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلی. یہ جو آپ کا 1-1.5 مہینے کا جو ٹائم ہے, جو جس طرح سے آپ نے اچیومنٹس لی ہیں, وہ چیزیں پھر میں نے سوچا کہ میں نے ڈھونڈنا ہے اور میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی صدر اس کی قصور کی. صدر قصور میں ایک آفیسر ہے, اس کے بارے میں بڑا میں نے باتیں سنی ہیں کہ وہ منشیات فروشوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور بہت سارے اس طرح کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتا ہے, جرائم پیشہ وارداتوں میں. تو اس ایریا میں سے کچھ آپ کو ایسا ملا ہے؟ کوئی بھی اگر ایسی کریڈیبل انفارمیشن آتی ہے, ہمارے پاس بہت سے چینلز ہیں. ایک 1787 ہے, کوئی بھی شہری کال کر سکتا ہے, آئی جی پیز کمپلینٹ سیل ہے. پولیس ہائی ہینڈیڈنیس کی, کرپشن کی, کسی بھی قسم کی کوئی ایسی درخواست آتی ہے, وہ ڈائریکٹلی میں سنتا ہوں. اور اس پہ جب بھی کبھی پولیس کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی انکوائری ضرور ہو کسی نہ کسی گزٹڈ افسر سے. اور اگر اس میں کوئی ایلیگیشن ثابت ہوتے ہیں, کمپلیننٹ اسٹینڈ کرتا ہے, چیزیں ثابت ہو, تو اس پہ ہم بھرپور ایکشن لیتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک کمپلینٹ آئی کہ ہمارے 2 سپاہی تھے, انہوں نے کسی بندے کو روکا, اس کو ہم سے بیجا میں رکھا, اس سے کوئی پیسے ڈیمانڈ کیے. ہم نے اس پہ بھتے کا, اغوا کا, اس کو کڈنیپنگ فار رینسم کا پرچہ اس پہ دیا. اسی طرح بہت سے کیسز ایسے ہوئے جس میں کوئی تفتیش کے اندر کسی ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اس کے اندر ہم نے جو ہمارے ڈیلنکوینٹ آفیشلز تھے ان پہ ہم نے ایف آئی آر دی ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اگر آپ تک پہنچی ہے تو یقیناً ابھی وہ بھی انڈر انکوائری ہوگا, لیکن اگر وہ نہیں ہے, مجھ تک نہیں آیا, تو آپ ضرور بتائیے, ہم اس پہ انکوائری کرواتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو. جی سر, میں آپ کو ضرور. سر بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپک چل رہا ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں قصور میں آپ کی تعیناتی سے پہلے بہت سارے معاملات ایسے جس طرح دن دہاڑی ڈکیتیاں ہو رہی تھی, دن دہاڑے مرڈرز ہو رہے تھے, تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے کہ لوگ تھوڑے کنٹرول ہو گئے. آپ نے آتے ساتھ ایک دبنگ سا پیغام دیا تھا, کیا وہ پیغام تھا ہماری آڈینس, اور اس سے کیا عوام کو فرق پڑا تھا؟ عوام اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی تھی؟ دیکھیں جی, ایک سب سے جو سیکرٹ ریسیپی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا تھی. دیکھیں, اگر ہمارا سپروائزری آفیسر اور ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر موقع وزٹ کر لیں, صرف کرائم سین پر پہنچ جائیں, اور وہیں پہ جو مظلوم ہے اگر اس کے ساتھ وقوع ہوا ہے رابری کا, کوئی بھی سنیچنگ کا, ڈیکوائٹی کا, اگر وہاں پہ جو بھی ایویڈنس کلیکشن ہے وہ اپنی نگرانی میں کروا دیں. یہ ضابطہ بھی کہتا ہے کہ جو ایس ڈی پی او ہے, ڈی ایس پی صاحب, اس نے ایک کرائم سین کی زندگی لکھنی ہوتی ہے. وہ تبھی لکھ سکتا ہے جب وہ موقع پر خود جائے گا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. ہر کیس کی اپنی پیکولیرٹیز ہوتی ہیں, ٹریسنگ کا اپنا میکینزم ہوتا ہے, کلوز اور اس میں ایویڈنسز. تو لہٰذا اگر ہمارا صرف سپروائزری آفیسر اور ایس ایچ او موقع پر چلا جائے, ہم نے ایک چیز یہ ایڈ کروائی کہ آپ موقع پر خود درخواست کمپلیننٹ سے لکھوائیں. اس میں کیا چیزیں لکھنی ہیں, حلیے لکھنے ہیں, کتنے بندے تھے, کس چیز پر آئے, وغیرہ وغیرہ, وہ سب چیزیں لکھوا کر آپ اس پہ کارروائی پولیس لکھ کر بذریعہ واٹس ایپ اس کو اپنے فرنٹ ڈیسک کو بھجوائیں. وہاں پہ اس کی ڈرافٹ کاپی بنے, ڈرافٹ کاپی بن کے ایف آئی آر مدعی کو واٹس ایپ ہو. جب اس کو جو بندہ آلریڈی ظلم کا شکار ہے, جب وہاں پولیس خود ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او موقع پر آ جاتے ہیں, جو بھی رابری مرڈر یا اس طرح کا کیس میں اس پہ خود جاتا ہوں, جب رات کے 2 بجے بھی اگر ڈی پی او خود موقع پر آ رہا ہے تو بہت بڑی ایک ان کو تسلی ہوتی ہے کہ جی پولیس جاگ رہی ہے.
اور اس کی جب تینوں کیسز ہوئے, جب ہم موقع پر گئے تو کبھی بھی ہمارے کسی ایسے ہینیس کیسز میں لوگوں کو یہ نہیں احساس ہوا کہ جی پولیس جو ہے اس نے ہمیں رسپونڈ پراپرلی نہیں کیا. جو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے جتنے بھی کمپلیننٹس ہیں, جو سپروائزری آفیسر ہیں, اگر ان کا ایک براڈ کاسٹ گروپ واٹس ایپ میں فری سروس ہے, صرف وہ بنا لیں. جب بھی کبھی کوئی ملزم کہیں بھی پکڑا جاتا ہے یا کسی CCTV میں ٹریس ہوتا ہے, آپ سمپل اس کی ایک تصویر اس براڈ کاسٹ گروپ میں ڈالیں. ہر ایک کمپلیننٹ کو انڈیویجول ونڈو میں وہ میسج جائے گا. اس کو ایک پتا ہوگا کہ پولیس میرے ساتھ رابطے میں ہے, میرے اس کیس کی ٹریسنگ پہ بھولی نہیں ہے. آپ ہفتے میں ایک میسج کر دیں صرف ان کو کہ جی ہم آپ کے کیس کو بھولے نہیں ہیں, ان کو انڈیویجول ونڈو میں جائے گا. تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ اگر اتنا بڑا ظلم ہوا تھا, رابری, ڈکیٹی, موٹر سائیکل, کچھ بھی, تو ایٹ لیسٹ ہمیں متعلقہ SDPO کا, متعلقہ SHO کا ہفتے میں ایک آدھا میسج, اس کا مطلب کہ ہمارے کیس ابھی زندہ ہے. یہ ہوپ دینا. اس کے بعد جب آپ کے جنون ملزمان پکڑے جائیں, آپ کو انٹروگیشن میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کے مدعی اس کو شناخت کر لیتے ہیں تو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بہت آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اس کا انکشاف لکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کی اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں اور اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, اور ایک گڈ ول بھی کریٹ ہوتی ہے. تو جب آپ کے آفیسر کرائم سین پر جائیں گے, وہ کوئی نہ کوئی پریونشن کا یا ڈیٹیکشن کا ایسا میکینزم بنا کے وہاں سے آئیں گے کہ اگلی دفعہ جب کرائم ہوگا تو وہ کیس 50% آسانی سے ٹریس ہو جائے گا. یہ ساری بات. سر ایک دور آپ کا ہے, ایک دور آپ سے پہلے علی ناصر رضوی صاحب کا تھا. اس میں بھی لوگوں نے بہت کہا کہ ان کی موجودگی میں ہم بے فکر ہو کے تالے کنڈیاں کھول کے سوتے ہیں, اور آپ کے لیے بھی بہت ساری پازیٹیو کمنٹس آتے ہیں کہ ایک فرشتہ صرف انسان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آ کے, مطلب عوام کو سہولت یہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ سیف ہے, سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس پازیٹیو وائبس کے لیے جو محنت ہے وہ عوام کو نظر نہیں آتی, مگر آپ نے جس طرح سے پلان کیا, آپ کا اور عوام کا جو کنیکشن ہے, اس کنیکشن کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں کہ کس طرح اپنے ان عوام کے قریب ہوئے ہیں آپ. سر علی ناصر جو ہیں وہ ہمارے بہت ریسپیکٹیبل سینئر ہیں. میرے لیے وہ میرے استادوں کی جگہ پر بھی ہیں. میں نے ان کی آلریڈی کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کیا, لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ بہت اچھا سنا ہے, بہت اچھا پایا ہے, اور میرے لیے وہ بہت قریب, میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. سر کا ایک بڑا سٹائل ہے. سر بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں, بالکل 24 میں سے 20 گھنٹے جاگنے والے ہیں, پولیس کو آن ٹوز رکھنے والے ہیں. تو ہم سر کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے کچھ سیکھ رہے ہیں, چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں سر, آپ کے بارے میں بہت مشہور ہے, آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. جی, میری اس میں یہ ہے ٹیک کہ اگر ہم عوام کو جسٹس ڈیلیور ہوتا ہوا دکھائیں, اگر ہم تحفظ سے زیادہ پرسیپشن آف بینگ پروٹیکشن کریٹ کر دیں, جسے کہتے ہیں نا تحفظ زیادہ تحفظ کا احساس ضروری ہے. بالکل. اگر آپ گھر میں سو رہے ہیں اور آپ اس ٹینشن میں ہیں کہ آج میری کنڈی ادھر سے کوئی ڈاکو نہ گھس آئے, میرا کوئی گھر میں ڈکیتی نہ ڈال جائے, میں اگر تنخواہ نکلوا کے جا رہا ہوں تو میرے سے کوئی لوٹ نہ لے, تو وہ جو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے نا, وہ انسان کو تذبذب میں رکھتی ہے. اور پولیس کے اگینسٹ آپ کی فیلنگز, جب آپ لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں نا کہ وی آر دیئر ٹو فائٹ کرائم, ہم اپنی ڈومین سے بڑھ کر آپ کے لیے اپنی جان رسک میں ڈال کر ان ڈاکوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, تو پیپل اسٹارٹ لونگ یو, اور وہ پھر آپ مقناطیس کی طرح آپ کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں. میں جہاں بھی گیا, جس کھلی کچہری میں بھی گیا, لوگ منوپتیاں لے کر وہاں پر میرے کہے بغیر موجود تھے, کیونکہ وہ یہ فیل کرتے تھے کہ جینونلی اگر کوئی شخص یا کوئی فورس اب اگر کرائم کے خلاف کام کر رہی ہے تو وی شوڈ اپریشیٹ دیم, اور دس از آل دیٹ دے کین ڈو فار اس. اچھا سر, آپ سے بہت اہم سوال یہ ہے کہ آپ کس ٹائم سوتے ہیں, کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ آدھی رات کو بھی دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, یہ کیا پرسیپشن ہے لوگوں کا؟ اصل میں یہ ہے کہ آفس میں جب ہم ہوتے ہیں, اب میں رات 1 بجے تک بھی ایک دفعہ بیٹھا, بلکہ اکثر ہی 12-1 بج جاتے ہیں, تو کمپلیننٹس تب بھی آتے رہتے ہیں. آپ کے پاس جو ٹائم ہے کچھ پلان کرنے کا, کچھ ایگزیکیوٹ کرنے کا, کوئی انوویٹیو آئیڈیا کا, وہ ٹائم آپ کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتا. جب آپ گھر میں بھی جاتے ہیں یا کہیں آئسولیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مائنڈ پہ ایک پالیسنگ کا بھوت ہی ہوتا ہے کہ کچھ کیا جائے, کہ لائی جائے. تو جو سب سے زیادہ پیسفل اور کام کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہی تقریباً رات 2-3 بجے کا ہے. تو اس وقت سر کامن پرسیپشن یہ ہے کہ اس ٹائم ہم تھانے بھی جائیں گے تو ہمیں پولیس آفیسر نہیں ملے گا, تو آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟
کیونکہ صبح سے فون اور ساری چیزیں اور پھر کمپلینٹس کا رش اور یہ، تو وہ ایک ٹائم جس میں آپ انٹروسپیکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا سوچ سکتے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹ کی بہتری سوچ سکتے ہیں، وہ ٹائم ہی تب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر جاگنا پڑتا ہے. اچھا سر، یہ آپ بتائیں کہ آپ نے عوام کے ساتھ تو چلو آپ کا جو ریلیشن بن گیا، پازیٹیو سائڈ آف ڈیجیٹل میڈیا، مطلب آپ نے اویئرنیس جو میسیجز کنوے کیے عوام کو اپنی، کیونکہ ان عوام کو ان کی ہیلپ کے بغیر تو کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے، تو کس طرح سے آپ ڈرگس کے لیے اور کرائم کی چیزوں کے لیے یہ پبلک اویئرنیس میسیجز کنوے کرتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں نا، لوگ آپ کے ساتھ محبت شروع کرتے ہیں. بالکل. تو میرا ذاتی کوئی ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی سر، ویسے اب تو سب کا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس پہ میری ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں اور مجھے لوگوں کے تھرو آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ آپ کی ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اس طرح سے. تو وہ جو میسج تھا وہ لائنس میں جب میں آیا تھا پہلے دن جب میں نے بات کی، تو وہ پھر اسی طرح وائرل ہوا اور اس کو بہت سارے چینل سے لوگوں تک گیا. سوشل میڈیا ایک بہت پاورفل ایک ٹول ہے ہمارے پاس، اس کے اپنے نقصانات بھی ہیں لیکن فائدے بھی بہت سے ہیں. آپ اب ہمارا ایک پیج ہے قصور پولیس کا، اس پہ ہم پوسٹ کرتے ہیں جو بھی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر چاہے میں کمنٹ کر پاؤں یا نہ کر پاؤں لیکن میں کمنٹس پڑھتا ضرور ہوں، اور اس پہ بعض دفعہ درجنوں کمنٹس آئے ہوتے ہیں اور وہ بات چیت کریں. اس پہ کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. نیگیٹو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اصلاح کر سکیں، ہر چیز کو مائنڈ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. میں جب بہاڑی میں تھا تو ہم نے ایک پوسٹ لگائی، اب ہم انشاءاللہ تھوڑا بہتر ڈیلیور کر کے یہاں بھی لگائیں گے. اس میں ہم نے یہ لکھا کہ اگر آپ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہیں تو آپ ہمیں پازیٹیو ووٹ کریں ورنہ نیگیٹو کریں. اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ایک پوسٹ لگا دیں، ایک پول لگا دیں آن لائن، تو اس پہ آپ یقین کریں کہ 92% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ضلع بہاڑی پولیس کی تب کی بات ہے کہ ہم کارکردگی سے بہت مطمئن ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلدی یہ پول قصور میں بھی لگائیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کیا اس کا رسپانس آتا ہے. وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ پیپل وڈ اپریشیٹ. میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 10 لوگ ہم پورے ضلع قصور کے 40 لاکھ آبادی میں سے کوئی سے 10 لوگ کھڑے کر دیں اور ان سے کہیں کہ یار ذاتی پسند ناپسند اپنی جگہ، تم صرف ایمان سے یہ بات کرو کہ کیا کرائم کم ہوا ہے یا نہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ان 10 میں سے 10 لوگ یہ کہیں گے کرائم کم ہوا ہے. اور اسی طرح منشیات کی سیلنگ میں بھی کمی آئی ہے. بالکل وائپ آؤٹ ظاہر ہے ہم کلیم نہیں کر سکتے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کمی کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جی بڑھ گیا ہے یا اس طرح کی بات. سر، کمپلینر ڈائریکٹ آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ مطلب کسی نے بات کرنی سیدھی آپ سے کرنی ہے، کیسے؟ پارٹی سنتا تھا، یہاں چونکہ اسپیس ذرا لمیٹیڈ ہے. اب یہ ہے کہ کمپلینٹس کو میں کانفرنس روم میں بٹھاتا ہوں، پھر میں کانفرنس روم جاتا ہوں، پھر وہاں پہ وہ سارے لوگ جو ہے، کیونکہ گرمی میں کھڑا کرنا اس موسم میں وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، تو پھر ان کو بڑی تسلی ہوتی ہے. مطلب اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ تھانے یا ڈی ایس پی صاحب کے پاس یا ایس پی صاحب کے پاس جا کے بہت ساری چیزیں ظاہر ہے وہیں پہ ریفر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں اور جب وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ جی انہوں نے خود سن لیا ہے اور آگے ڈائریکشن پاس کی ہے. تو یہ یقیناً ایک مشکل کام بھی ہے، کیونکہ بعض دفعہ بہت پیٹی کیسز کے اندر بھی بہت پیٹی نیچر کی کمپلینٹس بھی وہ مجھ تک آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کس کس تھانے میں ڈلیوری بہتر ہو رہی ہے، کس میں نہیں ہو رہی، کہاں کیا ایشوز آ رہے ہیں. تو لوگوں کا فری ایکسیس ہے جی. روز جو ہے وہ تقریباً 12-1 سے لے کے کوئی 4 بجے تک، اس کے درمیان 2 گھنٹے کی بریکٹ میں ہم تمام کمپلینٹس کو سنتے ہیں، فری کر کے واپس آتے ہیں. آج آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑا. جی بالکل، میں سمجھ سکتی ہوں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کھلی کچہری کیا ہے اور وہاں پر لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ کھلی کچہری میں آپ خود بیٹھتے ہیں؟ جی. کھلی کچہری یہ ہے کہ جی ایک تو ہم جس طرح آفس میں بھی، کھلی کچہری سے مراد یہ ہے کہ آپ اوپنلی بیٹھے ہیں، اس میں تمام کمپلینٹس آپ کے ساتھ ہیں، تمام کی بات سنی جا رہی ہے، تمام پہ رسپونڈ کیا جا رہا ہے، ڈائریکشنز پاس کی جا رہی ہیں. متعلقہ ایس ایچ او، ایس ڈی پی او صاحبان جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. تو یہ آپ کسی تحصیل لیول پر بھی جا کے کر سکتے ہیں، کسی تھانے لیول پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. اس کا پرپز یہ ہے کہ جب آپ اپنے آفس سے نکلتے ہیں، کسی ایک تحصیل میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ وہاں آ سکیں. اوپنلی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ساری بات سنتے ہیں کہ جی جسٹس ڈلیور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ آپ کے افسران بھی وہاں موجود ہوتے ہیں تو آپ ان کی جزا اور سزا بھی کر سکتے ہیں. تو اور ساتھ آپ لوگوں کو جو وہاں موزین علاقہ آئے ہوتے ہیں آپ ان کو بتاتے بھی ہیں کہ پولیس آپ کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہے. تو یہ ایک طرح کا نہ صرف ایک کمیونیکیشن کا فلو ہے بلکہ کمپلینٹ مینجمنٹ کا ایک سسٹم بھی ہے جہاں آپ وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہاں کے مسائل کو سنتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جو کمپلینٹ بغیر سفارش کے آتا ہے، بغیر کسی پرچی کے آتا ہے، بغیر کسی ریفرنس کے آتا ہے، وہ اس کا سفارشی اللہ کی ذات ہے. بالکل، اس کی رسپیکٹ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ کبھی بھی اگر
میں کبھی کانفرنس روم میں بیٹھا ہوں یا کہیں بھی سن رہا ہوں تو جتنے لوگ بھی کسی فون سے یا کسی پرچی سے آتے ہیں تو وہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ تمام نارمل آنے والے پورے نہیں ہو جاتے. سارے ان کے ساتھ ایک ایس ایچ او ایس ڈی پی او جس کا جو معاملہ جہاں پہ پینڈنگ ہے وہ حل نہیں ہو جاتا, اس کے بعد آئی گیٹ بیک ٹو دیم. آل دو کہ ان کا ٹائم بڑا پریشیس ہوتا ہے, ان کی سفارش, لیکن اللہ سے بڑی سفارش ان کی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے دس از آل وائی پیپل اسٹارٹ لونگ یو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ ساری ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں اگینسٹ کرائم اور جو منشیات والا علاقہ جو ایریا ہے, اس پہ پھر آپ کے اوپر سے کوئی پولیٹیکل پریشر تو نہیں ہے؟ مطلب کوئی ایسی اوپر سے طاقت آپ کو روکتی تو نہیں کسی بھی چیز میں؟ میں اس میں بڑا کریڈٹ دوں گا, ہماری سی ایم صاحبہ نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے جو کہ میں نے اپنی پولیس سروس میں پہلے نہیں دیکھا, اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں ان کو انہوں نے جو پولیٹیکل انٹرفیرنس سے آزاد کیا ہے. دیکھیں, جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے انہی عوام سے ووٹ لے کر بنتے ہیں. ہمارے پاس بھی کھلی کچہری میں 100% کمپلینٹس وہ نہیں آتے جو رائٹ پہ ہوتے ہیں. بہت سے کمپلینٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کمپلینٹس غلط ہوتی ہیں, جو ایکیوز پارٹی کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ہم اس پہ ان کی بات میرٹ پر سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ان میں سے اکثر غلط بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو سیاستدانوں کے پاس بھی جن لوگوں سے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں, بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو میرٹ پر ہوتے ہیں, بہت سے ایسے بھی آتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں. لیکن ہم کام میرٹ پر کر رہے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ مثال طور پہ اگر ووٹر ہے, سپورٹر ہے, آپ اس کو سن لیں, میرٹ پہ ہے تو آپ بات کریں, اور ہم اس کو میرٹ کو انشور کرتے ہیں. اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو شخص 2, 3, 4 لاکھ ووٹ لے کر آ رہا ہے, ظاہر ہے عوام کی اتنی بڑی تعداد کا منتخب نمائندہ ہے, تو اس کی رسپیکٹ بالکل ہونی چاہیے. اور وہ جس بھی اگر پارٹی کو ریفر کرتے ہیں تو آگے ہمارا ڈیسیجن ہے کہ ہم اس کو لیگلی کس طرح سے لیتے ہیں میرٹ کے اوپر. سر, اگر پریشر پڑے تو پھر آپ کیا مطلب آگے سے کیا رد عمل دیتے ہیں؟ مطلب اگر سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ واقعی میں قصوروار ہو تو ہم بالکل بتاتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ جو ہے یہ میرٹ پر نہیں ہے, اور اس میں ہمیشہ 100% آف دا ٹائم جو ہے وہ ہماری بات سنی بھی جاتی ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی شخص, دیکھیں ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے جتنے بھی سول سوسائٹی کے ممبران ہیں یا جتنے بھی ایسے طبقات ہیں, جو بھی کمپلیننٹ اگر ہمارے پاس تھرو اینی ریفرنس آتا ہے, کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کام ناجائز ہے یا جائز ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. یہ ہماری ویکنیسز ہوتی ہیں یا ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنونس نہیں کر پاتے یا اپنی بات کو بتا نہیں پاتے. اگر ہم سٹینڈ لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا, تو کبھی بھی ہمیں آگے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ جیسے تم نے نہیں کرنا تو تم پھر گھر جاؤ. تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ ان کی اپنی ویکنیس ہے. بالکل بھی ایسی کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس کسی غلط کام کے لیے نہیں ہے. اور جب ٹرانسفر پوسٹنگز ہی میرٹ کے اوپر کر دی گئیں تو بات ہی ختم ہو گئی. اچھا سر, لاسٹ میں ایک میسج کنوے کر دیں ان کرمنلز کو جو باز ہی نہیں آ رہے, مسلسل غلط کام کرتے جا رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ وہ اس چیز سے ان کی پکڑ بھی ہو جاتی ہے, پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں اور پھر آزاد ہو کے, ان کو ایک میسج کنوے کر دیں جو آپ کو سن رہے ہیں اس وقت. دیکھیں, جو شخص بھی ویپن کے ساتھ واردات کے لیے روڈ پر, گھر پر, شاپ پر, کہیں بھی جاتا ہے اور وہ کسی بھی انسان کی جان, مال اور عزت کو خطرے میں ڈالتا ہے, وہ بیسیکلی اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. اور وہ اپنے چند پیسوں کے لیے کسی کی بھی جان, مال اور عزت کو لوٹنے سے نہیں رکتا. اور اگر وہ اتنی امپیونٹی کے ساتھ یہ کرنے کے لیے اس معاشرے میں آ گیا ہے, تو وہ پولیس کی ایک اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کو ہر طرح سے روکے. اگر وہ گولی چلاتا ہے تو اس کا جواب گولی سے دیا جائے. جس شخص نے گن اٹھا لی اور کسی راہگیر کو لوٹنے کے لیے چلا گیا, وہ اس دن اس نے اسٹیٹ کو چیلنج کر دیا, اور اس کا انجام وہی ہونا چاہیے جو کہ ایک دہشت گرد کا ہوتا ہے. سر, ہماری نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گے جو ڈرگس کی طرف جا رہی ہے؟ ہمیں اپنے ٹیچرز کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے پولیس والوں کو, اپنی سوسائٹی میں ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جو لوگ بھی اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, محلوں میں ان اسٹوڈنٹس کو, ان بچوں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ ان سے ڈرگس لیں, جب تک ہم معاشرے کے ان بھیانک چہروں کو بے نقاب نہیں کریں گے, تب تک ہم منشیات سے اس معاشرے کو پاک نہیں کر سکتے.
اور ہماری جنریشنز کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے اس منشیات کی لعنت سے چھٹکارے پر. اگر ہماری یوتھ اس کام پہ لگ جائے گی، اگر ہماری یوتھ منشیات کے انفلوئنس میں چوریاں، ڈاکے اور ان چیزوں پر آ جائیں گے تو یہاں پر ایک انارکی پھیل جائے گی. اور پھر جس طرح ٹائم گزرتا جائے گا اس طرح ہمارا واپس اس پوزیشن پہ آنا مشکل ہوتا جائے گا. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. جی ویورز، آج کا پروگرام کھل کے بتا رہا ہے کہ جرم کوئی بھی ہو، ہماری پولیس جاگ رہی ہے اور جرم اور مجرم کے پیچھے ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا آغا کو اجازت دیں، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.